علامہ صاحب، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان میں تلاوت کے حوالے سے کیا انداز ہوتا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم رمضان المبارک میں آپ کا تلاوت کا معمول بڑھ جایا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ اور بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان میں جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا اس کا حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جس سال آقا علیہ صلاۃ والسلام کی ظاہری وفات ہوئی اس سال حضور علیہ صلاۃ والسلام نے 2 مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا۔ تو قرآن کریم کی عظمت کے پیش نظر نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ تلاوت کا کثرت سے اہتمام کریں۔ بے شک۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ سجدہ تلاوت، اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کر رہے ہیں، صحیح اس آیت سجدہ جو تلاوت کی ہے وہ نماز میں تلاوت کی ہے یا علاوہ نماز کے؟ صحیح۔ نماز میں تلاوت کی ہے تو جب تلاوت کی اسی وقت سجدے میں چلے جائیں، اللہ اکبر کہہ کر تسبیحات سجدہ پڑھیں اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ صحیح۔ علاوہ نماز میں جب سجدہ تلاوت کیا فوری طور پر کر لیں، صحیح۔ یہ بھی گنجائش ہے کہ بعد میں آپ کر لیں، اگر وقت مکروہ ہے تو پھر بعد میں کر لیں۔ صحیح۔ وقت مکروہ نہیں ہے فوری کر لیں، زیادہ بہتر ہے، بندہ بعد میں بھول جاتا ہے۔ ایسے اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہوں، ہاتھ نہیں اٹھانے، اور نیت کرنی ہے کہ میں دل میں نیت کرنی ہے سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، اور سجدے میں چلے جائیں۔ تسبیحات سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ حسب عادت پڑھیں، طاقت میں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، جتنی مرتبہ ذوق حاصل ہو یہ تسبیحات سجدہ پڑھیں اور واپس کھڑے ہو جائیں۔ یہ مکمل مستحب طریقہ ہے۔ اگر کوئی بیٹھے بیٹھے بھی سجدے میں چلے جائے سجدہ تلاوت ہو جائے گا، اور کھڑے ہو کر سجدے میں گئے اور واپس کھڑے نہیں ہوئے، اٹھ گئے اور چلے گئے اپنے کام پہ، پانی پینے چلے گئے، کچھ کر لیا، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سلام پھیرنے کی حاجت بھی نہیں ہے، نہ تکبیر کرنے کی حاجت ہے، نہ سلام پھیرنے کی حاجت ہے۔ آپ نے سجدہ کیا اور اس سے اٹھے تو آپ کا سجدہ تلاوت ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک بات اور ضمنی طور پر عرض کر دیتا ہوں، کئی ایک علماء نے لکھا ہے دعا کی قبولیت کے لیے یہ طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی احناف کے نزدیک 14 آیات سجدہ ہیں، ان 14 آیات سجدہ کو ایک ہی نشست میں تلاوت کریں، پڑھیں، اور اس کے بعد یہ 14 سجدے کریں۔ ان سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد دعا کریں۔ قوی امید ہے، بزرگان دین کا یہ عمل مجرب ہے، تجربہ کیا ہوا ہے ان کا کہ اللہ کی رحمت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھنے سننے والے ناظرین آپ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرہ قرآن اور حافظ قرآن کی فضیلت کچھ بیان فرما دیجیے۔ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ آج کل بعض لوگوں نے ناظرہ قرآن کریم کے حوالے سے یہ رگڑم پٹی لگا کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ ناظرہ قرآن مطلوب شرع نہیں ہے، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو یہ بالکل غیر مناسب اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ تو ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو فائدہ مند نہیں ہے۔ اب اگر ایک بچہ ناظرہ قرآن نہیں پڑھے گا تو حافظ کیسے بنے گا؟ صحیح۔ اب ایک بچہ حافظ نہیں بنے گا تو وہ علم دین کے حصول کی طرف کیسے جائے گا؟ بالکل عالم کیسے بنے گا؟ بالکل۔ جب عالم نہیں تو پھر مفتی کا تصور کہاں سے پیدا ہوگا؟ صحیح۔ اور جہاں مفتی نہیں تو وہاں شیخ الحدیث یا شیخ الاسلام، شیخ القرآن، اس کا تو پھر سوچ میں بھی نہیں لا سکتے ہم۔ ایسے تو یہ ناظرہ قرآن تو بنیاد ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، بالکل، اس کی حیثیت، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بے شک۔ اور مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً مفتی عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ شیخ القرآن، آپ کا یہ انداز تھا، آپ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں پڑھایا بھی کرتے تھے، اس کے بعد دوپہر میں ناظرہ کی کلاس بھی پڑھایا کرتے تھے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ دوپہر میں ناظرہ کی کلاس کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو آپ نے اس وقت کی باقاعدہ فرمایا، یہ بات ان کی کتابوں میں کوڈ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ بچے جب ناظرہ ہم سے پڑھیں گے تو پھر حفظ کرنے بھی ہمارے پاس آئیں گے، جب حفظ کرنے ہمارے پاس آئیں گے تو اللہ کی رحمت سے علم دین حاصل کرنے بھی ہمارے پاس آئیں گے، اور جب یہ عالم ہمارے پاس بنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن تخصص بھی ہمارے پاس کریں گے، مسلک حق اہل سنت کا کام بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ تو بہت اہم چیز ہے کہ ناظرہ قرآن کریم کو ڈیگریڈ کرنا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ اب رہی بات جہاں تک ناظرہ قرآن کریم کی فضیلت کے حوالے سے، میں بھی آپ کے سامنے پہلے بھی یہ روایت کوٹ کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کرتا ہوں، کنز العمال کی حدیث پاک ہے، جس نے قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھا سبحان اللہ، اللہ پاک اسے 2000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جس نے بغیر دیکھے پڑھا اسے 1000 نیکیاں ملتی ہے۔
تو ناظرہ قرآن کریم کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے اور حفظ قرآن کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے. ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح. اللہ اکبر. اب یہاں پر علماء نے کہا دل میں قرآن نہیں ہے سے مراد کیا؟ حفظ قرآن ہے. علماء نے لکھا اتنے حافظ ہونا کہ جس سے قرآن کریم کا تواتر کے ساتھ قائم رہ سکے یہ ہونا فرض کفایہ ہے. اور ایک بندہ مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے کتنا قرآن حفظ کرنا فرض ہے, کتنا ضروری ہے, اتنا قرآن کریم حفظ کرنا فرض ہے جس سے اس کی نماز درست ہو سکے. صحیح. اتنا قرآن کریم حفظ کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے. اللہ پاک توفیق دے سورہ یاسین بھی یاد کریں, اللہ پاک سعادت نصیب کرے سورہ رحمان بھی یاد کریں, اللہ پاک سعادت نصیب کرے سورہ ملک سورہ واقعہ بھی یاد کریں. ان میں سے ہر صورت کی بڑی فضیلت ہے اور ہر صورت کی ایک الگ فضیلت ہے. سورہ ملک کی فضیلت یہ ہے کہ رات میں آپ تلاوت کریں اس کی عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے. سورہ واقعہ کی فضیلت یہ کہ آپ اس کی روز رات میں تلاوت کریں فقر و فاقے سے محفوظ رہیں گے. سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے. اور سورہ رحمان یہ وہ صورت ہے آپ آج بھی اس کی تلاوت کرنا شروع ہو جائیں اور مریضوں کو تجربہ کیا گیا ہے. سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جا رہی ہے, اللہ کی رحمت سے اللہ کے کلام کی برکت سے مریض صحت یاب ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. تو سورہ رحمان ہو سورہ یاسین ہو ان صورتوں کو بھی حفظ کرنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے, جسے اللہ پاک موقع دے, وقت دے, طاقت دے, قوت دے. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو خیال آتا ہے لیکن وہ بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے. بزرگ ہیں جن کو بزرگی کے عالم میں جا کر شوق ہوا کہ اب میں قرآن کچھ یاد کروں. تو میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں جو آپ کے ناظرین ہیں, دیکھنے سننے والے ہیں, اگر کوئی ایسے ہیں جن کی عمر ٹین ایجرز ہیں تو ٹین ایج جو ہے نا یہ بڑی اچھی عمر ہے حفظ قرآن کے لیے. صحیح. اس عمر میں ذہن اچھا ہوتا ہے, قرآن کریم یاد کرنا چاہیے. اور پھر میں بھی آپ کے سامنے ایک حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک معروف روایت ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اسے پوری طرح حفظ کر لیا اور جس چیز کو قرآن نے حلال ٹھہرایا اسے حلال جانا اور جس چیز کو قرآن نے حرام ٹھہرایا اسے حرام جانا, بالکل, تو اللہ اسے اس قرآن کے ذریعے جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. کیا بات. اور آگے فرماتے ہیں اور اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں اس قرآن کی سفارش قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. سبحان اللہ. حافظ قرآن بنائیں اپنے بچوں کو.